بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ بالآخر خوشخبری، پاکستان کی ایئر فورس نے J-10C طیارے حاصل کر لیے۔ ایک پریس ریلیز جو ایشو کی، اس میں پی ایف نے جو پریس ریلیز ایشو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ J-10C طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت ایک بہت بڑا سنگ میل جو کہ مارچ 222 میں حاصل کر لیا گیا۔ J-10C طیاروں کی شمولیت نے پاک فضائیہ کو ایک مضبوط اور طاقتور عسکری قوت کے طور پر مزید تقویت بخشی ہے، جس سے پاک فضائیہ کی موجودہ آپریشن صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اپنی صفوں میں J-10C ڈریگن فائٹر کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ نے تمام ڈومینز میں ایئر پاور کے اطلاق میں معیاری برتری برقرار رکھی ہے۔ اس میں خاص طور پہ بیانڈ ویل رینج کے ویپن سسٹمز جو کہ فرسٹ شاٹ کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو بھی برقرار رکھا ہے۔ یہ طیارہ صرف ایک چیز نہیں جو کہ پاکستان کی ایئر فورس نے حاصل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں جن کی پاکستان کے اوپر ہمیشہ بری نظر رہتی ہے، پاکستان کو کسی نہ کسی شکل میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ایک جنگی جنون ہے، وہاں دھڑا دھڑ ہتھیار خریدے جا رہے ہیں۔ ابھی بھارت نے ایک آپ کہہ لیجئے کہ S-400 تو ایکوائر کیا رشیا سے، اور پھر جب مسٹر پوٹن یہاں پہ پچھلے دسمبر میں موجود تھے بھارت میں، تو اربوں ڈالر کا پھر ان کے ساتھ مختلف قسم کے ہتھیاروں کا سودا کیا گیا۔ اور پھر ابھی ایک انکوائری فلوٹ کی ہے بھارت نے دنیا میں کہ ان کو مین بیٹل فلیٹ ٹینک خریدنا ہے ہزاروں کے تعداد سے، جو کہ وہ سلیکٹ کریں گے دنیا کے مختلف جو بہترین ٹینک ہیں، وہ آ کے مختلف ملک اپنے ٹینک آفر کریں گے، ٹرائل ہوں گے، اور بھارت وہ ٹینک خریدے گا۔ ان حالات میں جب کہ آپ کے ہمسایہ میں جنگی تیاریاں بڑے زور شور پہ ہو رہی ہوں، تو پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ایک ضرورت ہے آپ کی کہ آپ کم از کم اپنے دفاع سے آنکھیں نہ بند کریں، اور دفاعی اعتبار سے اتنے مضبوط رہیں کہ دشمن کو یہ اندازہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا۔ جنگیں مسلط ہو جاتی ہیں، لیکن اگر جنگوں میں آپ کی تیاری نہ ہو، ٹیکنالوجی کے نقطہ نگاہ سے جو کہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، نئے ہتھیاروں کے نقطہ نگاہ سے جو کہ مارکیٹ میں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور آپ کے ہمسایہ ممالک خرید رہے ہیں، ان حالات میں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے لگاتار اپنی تیاری پہ نظر رکھیں، اپنی تیاری ٹریننگ کے نقطہ نگاہ سے بھی اور ہتھیاروں کے نقطہ نگاہ سے بھی۔ اب یہ جو طیارہ ہے، یہ چائنا میں ڈیولپ ہوا، اور چائنا کی اسٹیٹ ان کی اپنی کمپنی ایویشن انڈسٹری کارپوریشن، انہوں نے یہ J-10C تیار کیا ہے، اور یہ آل ویدر سنگل انجن سنگل سیٹ طیارہ ہے جو کہ ملٹی رول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوتھی اور پانچویں جنریشن کے درمیان کا فائٹر ایئر کرافٹ ہے، یعنی 4.5 جنریشن کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہاں پہ جب اس کی انڈکشن ہوئی پاکستان میں، ہمارے اسلام آباد کے قریب کامرا ایئر بیس جو ہے، وہاں پہ اس کی انڈکشن ہوئی، تو وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ ایئر فورس کو مزید ماڈرنائز کرنے کے لیے آگے کام کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس 1960 کی دہائی کے میراج ایئر کرافٹ ہیں جو کہ فرانس کے بنے ہوئے ہیں، 1965 کی جنگ کے بعد ایکوائر کیے گئے تھے، پرانے ہیں۔ F-16 جو کہ 80 کی دہائی میں لیے گئے، لیکن وہ بھی اب کسی حد تک پرانے ہیں کیونکہ اگلی جنریشنز دھڑا دھڑ آ رہی ہیں۔
پھر آپ نے JF-17 طیارہ یہاں پہ بنایا جو کہ مین سٹے ہوا آپ کا، جو بڑا بہترین طیارہ آپ کے لیے ثابت ہوا۔ اس سے بھی آگے اب یہ J-10C جو کہ پاکستان نے ایکوائر کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں اکٹھے بنایا جائے، چائنا کے ساتھ ٹیکنالوجی لی جائے یا یہاں پہ جوائنٹ وینچر کے طور پہ۔ اسی اثناء میں پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ جو کہ ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں طے یہ پایا ہے کہ 2028 تک، یعنی آج سے 5-6 سال کے بعد تک، ایک نیا طیارہ جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہر لحاظ سے بہترین، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نئی جنریشن کا طیارہ ہو سکتا ہے کہ وہ 5th یا 6th جنریشن کا طیارہ ہو، وہ اس پہ اس جہاز کے لیے، اس فائٹر ایئرکرافٹ کے لیے کام کیا جائے گا، اور توقع یہ ہے کہ 2028 تک یہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایئر فورس نے اس کے جو ایئر فورس کا آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو J-10C ہے، یہ ایک فلی انٹیگریٹڈ ویپنز اور ایویونک اور کامبیٹ سسٹم جو ہیں، وہ پورا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس کی انڈکشن ہوئی ہے، اور اس میں مزید کیپیبلٹی جو ہیں وہ بھی ایڈ کی جائیں گی، جس سے کہ آپ کی ایئر فورس کی اہلیت مزید بڑھ جائے گی۔ J-10C جو ہے یہ ملٹیپل ٹارگٹس کو بیونڈ ویول رینج، یعنی آپ کی نظر سے دور جو اوجل چیز ہے جو دیکھ بھی نہیں رہے آپ، ان کو بھی یہ انگیج کر سکتا ہے، اور ملٹیپل ٹارگٹس یعنی ایک سے زیادہ ٹارگٹس جو ہیں ان کو بھی اکٹھے یہ انگیج کر لیتا ہے۔ اور اس میں الیکٹرو میگنیٹک انوائرمنٹ یعنی الیکٹرانک وارفیئر کے بھی اس میں ارینجمنٹس موجود ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہ پرسین اٹیک، گراؤنڈ ٹارگٹس کے لیے بھی پرسین اٹیک ایئرکرافٹ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ملٹیپل گائیڈنس سسٹم، ملٹیپل موڈز اور ہر طرح کے ویپنز جو ہیں وہ اس میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایڈوانسڈ ایویونکس ہیں اور ایڈوانسڈ ویپن سسٹمز ہیں۔ یہ ایئرکرافٹ آج کے دور میں ہمارے ہمسائے ممالک میں جو بھی سب سے بہترین طیارہ ہے، اس کے لیے ایک بھرپور جواب ہے۔ اس کی منوربلٹی بہت اچھی ہے، سپر سونک فلائٹ ہے، شارٹ رینج ٹیک آف ہے، یعنی تھوڑے سے فاصلے پہ یہ اس کو بہت لمبا رن وے نہیں چاہیے، اور اسی پہ چھوٹی جگہ پہ لینڈ بھی کر جاتا ہے۔ اور کامبیٹ ریڈیس یعنی اس کا علاقہ جس میں کہ یہ مار کر سکتا ہے وہ بہت کافی بڑا ہے، کافی زیادہ دور تک جا سکتا ہے، اور اس کی مڈ ایئر ریفیولنگ یعنی ہوا میں اس کا اگر فیول ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہوا میں ریفیول بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک J-10C طیارہ ہی نہیں ہے جو کہ پاکستان کو چائنا نے ڈیلیور کیا۔ اس سے پہلے آرمی کو آپ کو یاد ہوگا کہ نئے ٹینکس، چائنیز ٹینکس ڈیلیور ہوئے۔ اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ S-300 کی امپروو چائنا ورشن ہے، وہ پاکستان کو وہ بھی ڈیلیور ہوا۔ اور پھر نیوی نے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جنوری میں ہی یہ بتایا گیا تھا کہ نیوی نے ٹائپ 54A P فریگیٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں چائنا سے، اور وہ یہاں پہ پھر لوکل پروڈکشن بھی اس کی پاکستان میں ہوگی۔ یہ جو طیارے ہیں یہ چائنا کے ڈومیسٹکلی ڈیولپ جو ان کے WS-10 انجن ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ہی پاورفل شارٹ رینج کامبیٹ میزائلز بھی ہیں، جس میں PL-10 یہ میزائل سسٹمز ہیں جو کہ بیونڈ ویول رینج فائر کیے جا سکتے ہیں۔ PL-15 بھی اس میں ہے۔ سو آپ دیکھیے کہ اس میں اتنی ویرائٹی ہے کہ آپ اس کو کئی رولز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر فورس نے جو اور کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے ڈرونز، اس میں ٹرکش ڈرون، اس میں چائنیز ڈرون اور پاکستان کا براق۔ پاکستان کافی عرصے سے براق ڈرون استعمال کر رہا تھا، اور ہم نے دہشت گردوں کے خلاف اس کو استعمال کیا عام ڈرون کے طور پہ، اور اس سے میزائل وغیرہ ہم نے فائر کیے دہشت گردوں کو خاتمہ کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ اب مختلف ڈرون، اب جو چائنیز ڈرون ہے جو ہم نے کر لیا ہے،
وہ پاکستان میں جوائنٹ وینچر کے طور پہ یہاں کام کیا گیا، یہیں بنایا گیا، وہ 1000 پاؤنڈ تک کا پے لوڈ لیتا ہے۔ ٹرکش جو ڈرون ہے جس کو کہ پاکستان نے انڈکٹ کیا ہے، یہ تقریباً کوئی 1660 پاؤنڈ کا پے لوڈ اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پے لوڈ ہے اس کے مطابق اس میں ویرائٹی آف ویپنز، کئی قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوں گے۔ اب یہ جو ڈرون ہے یہ خاص طور پہ ہمارے لیے بڑے مفید ہیں ان حالات میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں نئی قسم کے ٹینکس انڈکٹ ہو رہے ہیں۔ جو ٹینک نئے انڈکٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے اینٹی ٹینک سسٹمز کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ڈرون ایک بہت ہی ایفیکٹو رول ادا کریں گے، اور ہماری تو دعا ہے کہ رب العالمین ہماری فوج کو، ہماری نیوی کو، ہماری ایئر فورس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور بہترین ہتھیار ان کے پاس ہوں۔ باوجود اس کے کہ ملک افورڈ نہیں کرتا، مالی مشکلات ہیں، ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں۔ اور یہ ڈرونز جو ہیں یہ آج کی ایک نہ صرف ایک بیٹل فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ یہ نئی بیٹل فیلڈ جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں عام استعمال ہوں گی، بلکہ آذربائیجان کی جنگ میں، یوکرین کی جنگ میں یہ ٹرکش ڈرون استعمال ہو چکے ہیں جنہوں نے کہ بڑی تباہی مچائی، اور یہ ایک بڑا پوٹنٹ ویپن ہے جس کو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی استعمال کرنے کے لیے لے رہی ہے اور لیے ہیں، جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ آج اس قابل ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی، اور اپنی ٹریننگ اور ہمت و حوصلے کے لحاظ سے، اور عوام کی پوری طرح تائید کے لحاظ سے کہ وہ ہر قسم کے دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہیں۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دفاع کے لیے، جیسے پرائم منسٹر نے اگلے دن اپنے تقریر میں بھی کہا کہ یہ ملک اسی لیے آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے کہ افواج پاکستان پوری طرح تیار ہیں اور کسی بھی میلی آنکھ کو نکال کے باہر پھینکیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔